الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اب ہم آج پڑھ رہے ہیں 67 آیت، یعنی اس کا آدھا رکوع ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کیونکہ اس میں ٹاپک ڈیفرنٹ تھا اور اس میں ٹاپک ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے گائے کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے بقرہ کا، جس پہ یہ سورت کا نام رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم 67 آیت پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے لے ساتھ قوم ہی اپنی سے، انا بے شک اللہ، ان اللہ یامرکم تمہیں فرماتا ہے، ان کے تذبحوا تم ذبح کرو بقرہ گائے، قالوا وہ کہنے لگے، کیا تتخذون تو کرتا ہے ہم سے ہزوا ہنسی مذاق، قالا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ پناہ باللہ اللہ کی، ان کے اکون ہوں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں فرماتا ہے کہ گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کہ تم ہم سے ہنسی کرتے ہو، وہ بولے خدا کی پناہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اب اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ گائے ذبح کریں، اور اس میں گائے ذبح کرنے سے بھی اس میں ایک واقعہ تھا کہ ان کا ایک شخص قتل ہو گیا تھا، اس قبیلے کا، یہ آگے آئے گا۔ تو اس کا جب وہ قتل ہوا تو اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا قاتل کا۔ جب سراغ نہیں ملتا تو لوگ ایک دوسرے پہ بلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں انہوں نے قتل کیا ہوگا۔ تو اس لیے پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کریں، تو وہ گائے کا ایک جسم کا ٹکڑا اس آدمی پہ مارے، مقتول پہ جو مر چکا ہے، تو وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو یہ اس لیے جو حکم آیا تھا گائے ذبح کرنے کا۔ نہیں وہ نہیں بولے گا، وہ لگائیں گے قتل ہوئے شخص کو، تو قتل ہوا شخص زندہ ہو کے وہ بتائے گا مجھے اس نے قتل کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ان کو گائے کا حکم دیا ذبح کرنے کا۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل قوم تھی، یہ شروع سے رہ رہی تھی ان کے ساتھ مصر میں، ادھر یہ لوگ نا گائے کی پوجا کرتے تھے۔ پھر وہ اسی محبت میں انہوں نے، پیچھے آپ نے واقعہ سنا ہوگا جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو وہ بھی گائے کا ہی بچھڑا تھا نا، تو اس کو معبود بنا لیا۔ تو وہ لوگ نا گائے کو پوجتے تھے، اپنا الہ مانتے تھے۔ تو اللہ پاک اب ان کے دل سے اس گائے کی محبت بھی ختم کرنا چاہتے تھے، ان کو بتانا چاہتے تھے کہ گائے الہ نہیں ہے، کیونکہ وہ چونکہ ادھر فرعون کے زمانے میں غلامی میں جو زندگی گزارتے تھے، اور پھر اس میں گائے کی محبت ان کے دلوں میں اتنی جڑ پکڑ چکی تھی کہ اس کو خدا مانتے تھے، اور اس کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت کھانا یہ تو ان کے لیے وہ اپنے آپ پہ حرام سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے نا، کیونکہ جب کسی چیز کی محبت حد سے بڑھ جائے تو اسی چیز سے پھر اللہ پاک ہمیں آزماتے ہیں۔ تو وہ اب یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا گائے ذبح کرنے کا، تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ نے آگے سے بڑے وقار کے ساتھ کہا، کیونکہ کبھی بھی کوئی نبی جو ہے نا وہ لوگوں سے دین کی بات میں مذاق نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنی جو بات دین کی بات پہنچاتے ہیں اس میں ایک تعظیم ہوتی ہے اللہ پاک کی، اور ایک وقار کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، اس میں ہنسی مذاق کا کہیں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک سنجیدہ بات ہوتی ہے جو دین کی بات ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہ وہ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے، ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم نہیں تھی، میں نے پہلے بھی بتایا، یا موسیٰ کہہ کے بات کرتے ہیں، اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھا، اے موسیٰ ایسا کر دے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تو ہم سے مذاق کر رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے بڑے باوقار طریقے سے جواب دیا
قالا کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. کہ جو مذاق اڑانا یا مذاق کرنا یہ جہالت کی نشانی ہے، اور جو جاہل لوگ ہیں وہی یہ مذاق کر سکتے ہیں. نبیوں کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ نبی مذاق کریں گے. ہاں البتہ جو انبیاء کرام ہیں وہ مزاح کا ان میں کہیں نہ کہیں آتا ہے کہ مزاح کر لیتے ہیں. مزاح سے مراد ہے کہ کسی کی دل جوئی یا دل کو خوش کرنے والی بات کرنا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس دن 7واں شروع کیا 67 آئے تھے، یہ 80 ہے، 63 64 کون سے آئے تھے اس نمبر کے پیچھے 60 یہ 60 ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، بوڑھی عورت. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی. تو وہ عورت رونا شروع ہو گئی نا، اور مڑ کے جانے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا تب ہم سب کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور باقرہ بنائیں گے، کنواریاں. یعنی کہ جوان ہو کے ہر بندہ جوانی کی حالت میں جنت میں جائے گا، بڑھاپے کی حالت میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو تم بھی جوان ہو کے جاؤ گی. تو وہ پھر اس پہ مسکرائی، دل خوش ہو گیا اس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے. یعنی اس قسم کا مزاح جو سچی بات ہو لیکن اگلے کے دل خوش کرنے کے لیے اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے، اس طرح تو ہو سکتا ہے. لیکن کسی مذاق کی باتیں، کسی کا مذاق اڑانا یہ انبیاء کی صفت میں نہیں ہے، انبیاء کے اسلوب میں یہ شامل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ایسے کہا تھا کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کی بات نہیں ماننا چاہتا نا تو وہ پھر ہیل حجت کرتا ہے، پھر وہ اس کو کہتا ہے ایسے کرو ایسے ہے. اب یہ کہ انہوں نے چونکہ ان کے وہ خدا سمجھتے تھے، گائے کو پوجتے تھے، اپنا الہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ ان کو اس میں بڑا حیرانی ہوئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم گائے کو ذبح کریں، اپنے خدا کو ذبح کریں. ان کے ذہن میں تو یہی بات تھی نا. تو لیکن یہ کہ بقرہ کا مطلب ہے باقارہ، اس کا مطلب ہے کہ شک کرنا، پھاڑنا، لفظی مطلب اس کا یہ ہے. ویسے بقرہ کا مطلب یہاں گائے ہے اس صورت میں، اور اسی صورت کا نام بھی بقرہ اسی لیے رکھا گیا کہ اس میں یہ گائے کا واقعہ ہے. اور جو بقرہ ہے یہ گائے مؤنث کے لیے ہے، سور ہے وہ مذکر کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے بقرہ ہے. اور اس جو ہے نا باقارہ بقر سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو الٹ پلٹ کر کے اس کے اندر سے اس کی تحقیق کرنا، اس کی ریسرچ کرنا. یعنی جو گائے ہے وہ زمین کو کھود کے ہل چلاتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس کا نام باقرہ ہے. یعنی کہ کسی چیز کو کی ریسرچ کریں تو ہم کیسے اس کو، اگر زمین میں سے بھی کسی چیز کی ریسرچ کریں گے تو اس کو ادھیڑ کے کھول کے سارا کریں گے، کسی بھی چیز کی ریسرچ کریں گے. تو ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے بقر. تو لوگ نام بھی لوگ رکھ لیتے ہیں بقر، تو اس طرح ہے یہ. اور انہوں نے فرمایا کہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مذاق کروں، اگر میں ایسے کروں تو میں تو جاہلوں میں سے ہوں. کیونکہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی سمجھدار انسان کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. نہیں باہر سے کوئی کھول آئیں گے، باہر سے کھول دیں گے، کھول دیں. تو کوئی کسی کا سمجھدار انسان کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. جو جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی وہی مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کا نقلیں بھی اتارتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہ سب اسی سینس میں آ جاتا ہے. جو لوگ نکالی بھی کرتے ہیں نا کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نقلیں اتاری، ہم تو بچوں کو خود کہتے ہیں بیٹا ذرا فلاں کی نقل اتار کے دکھانا کتنی اچھی اتارتا ہے. یہ سب جو ہے نا جہالت کی نشانی ہے. جاہلوں میں سے گناہ تو نہیں لکھا، لیکن یہ کہ وہ جاہلوں میں ہاں اچھا نہیں سمجھا گیا اس کو نا. ہاں جی. تو اس میں یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم
کسی کا بھی مذاق، اور وہ لوگ جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے بھی مذاق کرتے ہیں، جو جیسے کامیڈی کرتے ہیں، اس میں وہ بھی پسند نہیں کیا گیا. ہاں جی، اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ وہ بھی جہالت کی نشانی ہے. اور جہالت کی ایک اور نشانی یہ کہ لوگ جو جاہل لوگ ہیں وہ جلدی ہائپر بھی ہو جائیں گے، جلدی رو بھی پڑیں گے، جلدی ہر بات پہ لڑنے کو آئیں گے. یہ سب جہالت کی نشانیاں ہیں، کیونکہ کوئی سمجھدار انسان جو ہے وہ ایسے نہیں کر سکتا. اور نبیوں کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ ایسے ہم ان کے بارے میں سوچیں بھی. اللہ پاک ہمیں معاف کرے. اگلی آیت ہے 68. کالو بولے، ادعلنا دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین بتائے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسی یا وہ، کالا تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، باقرتن گائے، ذالکا لا نہ ہو، فارس بوڑھی، ولا اور نہ بکر بن بیاہی، اوان درمیان میں، بینہ دونوں کے، ذالک کے، فافعلوا پس کر ڈالو، ماں جو تمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے. یعنی بولے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ وہ گائے، اللہ پاک نے فرمایا نہ وہ گائے بوڑھی ہو نہ بن بیاہی، اس کے درمیان پر جو تمہیں حکم ملا ہے کر ڈالو. اب یہ انہوں نے ایک اور کہا، اس کی کیفیت پوچھنی شروع کر دی کہ وہ گائے کیسی ہو. تو اب یہ ظاہری بات ہے، سوچا جائے دیکھا جائے تو حکم کس کا؟ اللہ پاک کا. لے کے کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. لائے کن کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور انہوں نے آگے انہیں پیغام اللہ پاک نے دیا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اس طرح گائے ذبح کرے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ میں نے ان سے یہ حکم پورا کروانا ہے، اللہ کا حکم ہے تو یہ پورا کر دیں، اس لیے وہ ان کے ہر بات کا جو ہے نا جواب دے ہی جا رہے ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی کیفیت پوچھی. تو اس میں یہ کہ فارض ہوتا ہے جو فرض ہو جانا، پورا ہو جانا، یعنی جس کی عمر پوری ہو چکی ہو، بوڑھی ہو چکی ہو. یہاں پہ آئے گا بوڑھی کے لفظ میں. ویسے لفظی معنی میں ایسے آتا ہے کہ بوڑھی مطلب جس کی عمر پوری ہو چکی ہو. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھو کیسی. تو انہوں نے پھر آگے سے اللہ پاک سے پوچھا تو اللہ پاک نے آگے سے بتایا کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ وہ ایسی ہو جس نے بچہ جنا ہو، یعنی بن بیاہی ہو، بچہ نہ جنا ہو، نہ بوڑھی نہ درمیانے ایج کی ہو. ٹھیک ہے. اور اب یہ کہ انہوں نے کہا کہ اب تمہیں جو حکم ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو تمہیں حکم ملتا ہے اور تم کر ڈالو، تم کیوں حجت بازیاں کر رہے ہو؟ بات یہ کہ جب کسی نے کسی کی بات نہیں ماننی ہوتی، نہ انکار کرنا ہوتا ہے، تبھی وہ حجت بازیاں کرتا ہے. جب کسی نے بات ماننی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کر ڈالو، وہ کر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. جب کسی نے بات نہ ماننی، اس کا نیت نہ ہو کام کرنے کی، تو وہ پھر آگے سے ہیل حجت کرے گا. جیسے ہم کسی بچے کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جا کر بیٹا ادھر سے فلاں چیز لے آؤ، تو وہ آگے کہے گا نہیں دوپہر ہے، بائک صحیح نہیں ہے، میرا ابھی دلی سے لے آتا ہوں، اتنی کیا جب مطلب 100 کرے گا، نکر والی دکان سے یہ چیز نہیں ملے گی. یہ کہ جب نیت نہیں ہوتی پھر ہی بندہ حجت بازیاں کرتا ہے. ان کی نیت نہیں تھی کہ ہم گائے کو ذبح کریں، اور جو وہ سوال پوچھی جا رہے تھے. یہ جو بن بیاہی مطلب بچے والی اس میں انہوں نے جو پوچھا تھا کس کے ایج کی ہو، ایج پوچھی تھی نا، گائے کی کس عمر کی گائے ہو جو ذبح کرے. اب وہ سوالو جواب کر رہے ہیں، ان کی نیت جو نہیں کرنے کی، تو وہ سوالو جواب کر رہے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ کس عمر کی ہو. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ وہ نہ بوڑھی ہو کہ اپنی مطلب بچے جان کے بالکل بوڑھی ہو چکی ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، بچی بھی نہ ہو، جوان ہو، یعنی درمیانی عمر کی ہو. ٹھیک ہے. یہ اس میں انہوں نے تھوڑا کلیئر کر دی نا، جس نے بچہ بھی نہ جنا ہو اور نہ بوڑھی ہو، جوانی کی عمر میں ہو. تو یہ اب یہ کہ وہ چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں حکم ملے اور وہ کر ڈالتے، حکم کی تعمیل کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ
جب ایک حکم ملتا ہے نا تو وہ سادہ ہوتا ہے، سادگی میں ملتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو سادہ سا ایک حکم ملا تھا انہیں، گائے ذبح کر دو۔ انہیں چاہیے تھا وہ کوئی گائے لیتے اور ذبح کر دیتے، ان کے لیے آسانی تھی نا، لیکن انہوں نے جو بال کی کھال نکالنی شروع کی کہ یہ بتا دیں وہ بتا دیں ایسے، تو اب ان کے لیے خود ہی مشکل ہوئی جا رہی۔ جتنے سوال کریں گے دین میں اتنا مشکل ہوئی جائے گا۔ یہ کہ جو آپ کو حکم ملا ہے، اللہ نے جو حکم دیا وہ کر ڈالو، اور یہ کہ اب جب حکم ملا ہے کہ گائے ذبح کر دو تو ذبح کر دو، اس میں یہ نہیں کہ کب کریں، کیوں کریں، کیسے کریں۔ اب جیسے یہ کہ عید پہ ہے، ہم قربانی کرتے ہیں بقر عید پہ، تو اس میں یہ کہ ان 3 دنوں میں جو ہم قربانی کرتے ہیں، جو اس کا ثواب ہے، ہم سارا سال ہم بکریاں قربان کرتے ہیں، ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جو ان 3 دنوں میں ملے گا، کیونکہ ان 3 دنوں میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ذبح کرو، قربانی کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو فضیلت ان 3 دنوں میں وہ باقی نہیں ہے۔ اب یہاں بھی یہ حساب ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا تو گائے ذبح کر دو۔ تو یہ کہ اگر ہم کچھ لوگ اب بھی کرتے ہیں کہ عید پہ کہتے ہیں کہ قربانی کی بجائے وہ پیسے کسی غریب کو دے دو، بچی کی شادی ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، کسی کی چھت ٹوٹی ہے گھر بنا دو، لیکن سارا سال کر سکتے جو کرنا چاہے، جو افورڈنگ ہے، لیکن جب قربانی کا حکم ملا ہے تو وہاں قربانی ہی کرنی ہے، وہاں کوئی اور حیل حجت نہیں، وہاں اسی کی ہی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح یہ کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ انہیں ایک سیدھا سے اللہ پاک نے کہا تھا، آسان طریقہ کہا تھا کہ گائے ذبح کر دو، ٹھیک ہے نا۔ انہیں چاہیے تھا کوئی گائے لیتے ذبح کر لیتے، اب انہوں نے بات میں سے بات نکالنی شروع کر دی ہے، اب مشکلات ان پہ ہی آ پڑی ہیں، اب انہیں مشکلیں ہوئی جا رہی ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا، اب ظاہری اب سارا پوچھ لی ہے تو اب تو جوان ہی ڈھونڈیں گے نا، نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب تو ان کو اپنے لیے مشکل انہوں نے پیدا کی نا۔ اگلی آیت ہے 69۔ قالوا لنا، قالوا بولے، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین بتا دے، لنا ہمارے لیے، ماں کیا، لونہا اس کا رنگ، کالا کہا، انہا وہ، یقول وہ فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد ہو، فاقع گہرا، لونہا اس کا رنگ، تسر اچھی لگے، ناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی قالوا لنا ربا کا یبین لنا ما لونہا، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ وہ اب بولے بنی اسرائیل اپنے رب سے، ہمارے لیے دعا کر کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کی زردی خوب گہری ہو، یعنی دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ اب انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، پہلے عمر کا پوچھا، تو اب انہوں نے کہا جی رنگ کیسا ہو۔ اب گائے تو سفید بھی ہوتی ہے، سیاہ بھی ہوتی ہے، سفید کالی بھی ہوتی ہے، براؤن بلیک بھی ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ نہ پوچھتے تو ان کو مشکل نہ ہوتی نا۔ اب انہوں نے رنگ پوچھ لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ کس رنگ کی گائے ہو۔ اب اللہ پاک نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کے بتا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتا رہے ہیں، ہر بات کا جواب دے رہے ہیں۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ گائے جو ہو وہ زرد ہو، اور زرد بھی کون سی، گہری زرد، گولڈن کلر کی، براؤنش، گولڈن براؤنش کلر ہو، یعنی چمکدار، جیسے جو دیکھنے میں اچھی لگے۔ اب یہ ہے کہ رنگوں کا بھی لوگوں نے ایک رکھا ہوا ہے، جیسے کالا سیاہ رنگ وہ ایک چمکدار کے حساب سے آ گیا نا، گورا چٹا رنگ وہ بھی ایک جس سے زیادہ گورا ہوتا، اسی طرح انہوں نے یہ بات کی ہے کہ زرد اور چمکدار گہرا زرد دونوں باتیں آ گئی نا، ایک گولڈن ہے جو براؤن گولڈن، اور ایک چمکدار ہو جو شائننگ جس میں ہو۔ اس میں یہ بھی ایک طرف آتا ہے کہ اللہ پاک ان کے دل سے جو وہ گولڈ کی انہوں نے بچڑا بنایا تھا نا، گولڈ کا بچڑا تھا نا، گولڈن کلر کا، تو وہ جو ساری محبت ہے وہ نکال دیں، اللہ پاک دیکھ لیں کہ کن کے دلوں میں محبت ہے اس بچڑے کی یا اس گائے کی، اور کن کے دلوں میں ختم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک یہ ان کے دلوں میں سے ساری محبت بھی نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے بھی وہ سارا جو ہے نا ہے ان کو آزما رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی آزمائش اپنے اوپر خود ڈالی ہے۔ جب انہوں نے وہ پوچھی ہیں، شرطیں پوچھی ہیں کہ اب بتائیں جی عمر کتنی ہو، اب بتائیں جی رنگ کیسا ہو، یہ انہوں نے اپنے اوپر خود شرطیں لاگو کی ہیں
کہ جو پوچھتے کہ پھر اللہ پاک تو ان کو بتاتے گئے ہیں. تو یہی اللہ پاک نے بتایا کہ رنگ اس کا زرد ہو، گولڈن ہو، ایسا کہ دیکھنے والا خوش ہو جائے. جیسے آج کل تو خیر سب کو ہی پتہ ہے کہ بڑی عید کے لیے گائے لوگ دیکھنے جاتے ہیں، یا ہم ریلوں میں بھی دیکھتے ہیں. کوئی گائے ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. تو اس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ گولڈن کلر کی ہو، زرد ہو اور چمکدار زرد رنگ ہو، جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے، دیکھنے والوں کو مسرور کر دے. تو آگے ہے آیت نمبر 71 میں، قالوا اولنا، بولے دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا تیرا رب، یبین بتا دے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کیسی وہ، انا کیونکہ البقرہ گائے، تشابہ ہمیں شبہ ہے، یعنی ہمیں کس سے مشابہت ہمیں ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا نا، علینا ہم کو، وا اور انا ہم، ان اگر شاء اللہ چاہے اللہ تعالیٰ، لمحتدون تو ہم ضرور ہدایت پا لیں گے. کالا کہا، انہو یقولو وہ فرماتا ہے، انہا کہ وہ بقرۃ گائے، لا نہیں، ذلول محنت کرنے والی ہو، تو سیرن جوتتی ہو، الارض زمین کو، وا اور لا نہ، تسقی پانی دیتی ہو، اور ہرس کھیتی کو، مسلمات بے عیب ہو، لا نہیں، شیعتا داغ ہو، فیہا اس میں. قالو بولے، الآن اب جیتا تو لایا ہے، بالحق حق کے ساتھ، فصبحوها وما کادوا یفعلون اور نہ لگتے تو وہ ایسا کر لے. اب اس میں ہے، وہ بولے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ بتا دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو، کیونکہ اس گائے کا ہم کو شبہ پڑ رہا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس نے محنت نہ کی ہو، اور نہ زمین جوتی ہو کبھی، اور نہ کھیتی میں پانی لگایا ہو، وہ بے عیب ہو، اس پہ کوئی نشان بھی نہ ہو، اور اس پہ کوئی داغ بھی نہ ہو. وہ بولے اب تو ٹھیک بات لایا ہے، پھر اس کو ذبح کیا، لگتے نہ تھے کہ ایسا کرے. اب جی انہوں نے ایک اور سوال اٹھا دیا کہ جو ہے نا گائے جو ہے وہ، اب اس میں بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گائے کیسی ہو، تو پھر ہمیں پتہ کر کے بتاؤ، اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم شبہ ہو رہا ہے کہ کیسی ہو کیسی نہ ہو، تو آپ دوبارہ پھر سے پوچھ کے بتائیں. تو اس بار ہم انشاءاللہ، اب انشاءاللہ بولا ہے نا، انشاءاللہ ہم ضرور راہ پا لیں گے. تو کچھ علماء بولتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ بولتے تو وہ کبھی وہ اس بات کی تہ تک پہنچ ہی نہ سکتے، کہ وہ سمجھ ہی نہ سکتے کہ کون سی گائے کیسے ہم نے ذبح کرنی ہے. انشاءاللہ بولا تو ان کا کام جو ہے وہ کلیئر ہوا اور سیدھا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا آپ ہمیں بتائیں، تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا ہدایت پا لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ گائے جو ہے اس نے نہ محنت کی ہو کبھی، یعنی کہ وہ کسی کی ایسی محبت والی پالتو گائے ہو کہ جس سے اس نے کبھی کوئی کام نہ لیا ہو، صرف اس کو پیار سے رکھا ہو، ٹھیک ہے نا، نہ محنت کرنے والی ہو، نہ جوتتی ہو زمین کو جو ہل چلاتے ہیں، نہ اس نے کبھی ہل چلایا ہو، اور نہ کبھی پانی دیا. گائے کے پیچھے پانی جب کھیتوں کو دیتے نہ اس نے کبھی پانی دیا ہو، اور وہ اس کے جسم پہ بھی کوئی نشان نہ ہو، بس وہ گولڈن چمکدار ہو جو دیکھنے میں خوبصورت لگے، یعنی کہ نہ اس نے وہ کوئی کام نہ کیے. ایک تو سدھائی گائے ہوتی ہے نا، رکھی ہوتی سدھائی ہوتی ہے کہ لوگوں کی وہ ہل جو ہوتی ہے، جو اپنے جو وہ کام کہتے ہیں وہ کرتی ہے. لیکن یہاں انہوں نے فرمایا اللہ پاک نے ان کے سوالوں کے جوابوں میں کہ ایسی گائے ہو جس نے کبھی کوئی کام نہ کیا، جس سے کوئی کام نہ لیا اگر ہو، صرف اس کو پیار محبت سے انہوں نے پالا ہو، اور اس میں کوئی نشان نہ ہو، چمکدار ہو، گولڈن ہو، تو ایسی گائے ہو. تو اس میں اب انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ صحیح بات کر رہے ہو، حق کی بات کر رہے ہو. بنی اسرائیل نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ حق کی بات کر رہے ہو، حالانکہ وہ حق کی بات ہی کر رہے تھے شروع سے. یہ لوگ مین میں کری جا رہے ہیں، یہ لوگ جو باریکیوں میں پڑے ہوئے تھے، بال کی کھال اتار رہے تھے. پیغمبر تو حق کی بات ہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ ان سے ہی کہو گائے ذبح کرے، تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو یہ کہہ رہے تھے وہ کر رہے تھے، تاکہ یہ گائے کو ذبح کر لیں، اللہ کا حکم پورا کر لیں، اللہ کا حکم مان لیں. تو وہ یہ کہ ان کے سارے سوالوں کے جواب وہ دے ہی جا رہے تھے. اسی لیے تو وہ یہ کہتے ہیں نہ اس نے کبھی ہل چلایا ہو، نہ کھیتوں میں پانی دیا ہو،
اور بغیر داغ کے ہو۔ ان نشانی کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے حق مان لیا ہے تو ہم اب گائے ذبح کر دیں گے۔ تو وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ گائے ذبح کرتے، اپنی باتوں سے وہ ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ گائے ذبح کرتے، جیسے انہوں نے حیل حجت وہ کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، تو وہ ایسا فیل نہیں ہوتا تھا کہ وہ گائے ذبح کریں گے۔ تو اب ایک طرف یہ بھی تھا کہ اگر گائے ان کا الہ ہے، اگر خدا مانتے ہیں اس کو، تو وہ پھر اپنا بچاؤ کر لے۔ ایک طرف یہ بھی بات تھی، اللہ پاک نے جو ان کو کہا گائے ذبح کرو، تو ایک طرف یہ بھی تھا کہ اگر وہ اس کو اپنا خدا جو مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، تو وہ گائے اپنے آپ کو بچا لے۔ دیکھو نا، اگر خدا ہے تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، لیکن یہ کہ اللہ جو ہے نا وہ ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے، تو انہوں نے اس بات کو بھی ان پہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ الہ نہیں ہے، اس کی ہر طرح سے گائے کی محبت ان کے دل سے نکالنی تھی۔ لو جی، یہ واقعہ تھا گائے کا، اور اس میں جو گائے دوسری طرف سے جس گائے کو کہا گیا تھا، وہ گائے ایسی تھی کہ ایک لڑکا تھا، اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا کسی جنگل میں یا کسی جگہ پہ بھی، تو اس نے ایک گائے رکھی ہوئی تھی جس کو بڑے پیار سے سدھارا تھا، گولڈن کلر کی گائے تھی، اور لیکن وہ بچہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا، اتنا وہ ماں باپ کی خدمت ماں کی کرتا تھا کہ اس کی ماں اس کو دعائیں بھی دیتی تھی، اور اس کو یہ تھا کہ میری ماں کی جو میری ماں نے کہنا ہے میں نے کرنا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے رنگ بھاگ بھی لگانے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک طرف سے اس کی گائے کا بھی مول بڑھانا تھا، تو اس کی گائے کا کہتے ہیں کہ اس نے گائے کا منہ مانگا پھر مول لیا۔ جب انہوں نے اس کا گائے پوری جگہوں پہ صرف ایک گائے ایسی تھی، وہ بچے والی، لڑکے والی، تو ایک جگہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس گائے کی جب کھال اتارو گے تو اس میں جو ہے نا وہ پیسے سونے کے سکے بھر کے ہمیں دینا، اتنا اس نے مول لگایا تھا۔ تو انہوں نے وہ سب کچھ دیا اور یہ کیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے لگ نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر گائے ذبح کر لی۔ تو آگے واقعہ اگلے رکوع سے شروع ہوتا ہے، تو ہم ادھر آج نا اتنا ہی پڑھیں گے، کیونکہ اب یہ حج کے 10 دن ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اپنی پتہ تو سب کو ہی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا یاد دہانی کریں گے کہ یہ دن کیسے گزارنے چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیسے قربانیاں کیں، تو ہم اب اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو باقی اگلا رکوع انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔